السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اہلاً وسہلاً ومرحباً بکم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں جو بقیہ ایکسرسائزز رہ گئی تھیں ان کو مکمل کرتے ہوئے آج کا درس ہم کمپلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آج نمبرز شروع کریں گے، عدد 3 to 10، اور اس کے بعد اگلا چیپٹر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہ دو ایکسرسائزز جو ہیں جو ہم نے نہیں کی تھی، تو انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے پہلے. تو شروع کرتے ہیں. عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، اور اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا، مثنیٰ کا ٹاپک ہم کر رہے تھے، اور مثنیٰ میں ہم نے تمیز پڑھا تھا. کم کو حرف الاستفہام کہتے ہیں. قلمن جو کہ تمیز ہے، اور تمیز ہمیشہ واحد منصوب ہوتی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو کم قلمن عندک، اور اس میں عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ مستعملا المثنى، اپنے اس کا جواب دینا ہے ان سوالوں کا مثنیٰ پہ بیسڈ، یعنی آپ کا جواب 2 میں ہونا چاہیے. یہ اس وجہ سے بھی کیونکہ اب ہم نے 2 سے زیادہ نمبر پڑھے نہیں ہے، 1 اور 2 ہی پڑھا ہے. 3 سے 10 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، تو اس لیے فی الحال آپ نے جواب دینا ہے مثنیٰ میں. تو کم قلمن عندک، آپ کے پاس کتنے پین ہیں؟ ہاؤ مینی پینس ڈو یو ہیو؟ تو جواب ہوگا عندی قلمانی، میرے پاس 2 پین ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے تو پہلا سوال ہو گیا کم قلمن عندک، تو عندی قلمانی. کم کتابن عندک، ٹھیک ہے، آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، یہ سب کے لیے کامن ہے. اس کو ہم نے جواب دینا ہے مثنیٰ پہ، تو عندی کتابانی، عندی کتابانی، میرے پاس 2 بکس ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جواب ڈوئل میں ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، کم کتابن عندک یا عندکی دونوں ہو سکتا ہے، مرد عورت دونوں سے سوال ہو سکتا ہے، تو عندی کتابانی دونوں کے لیے جواب کامن ہو. میرے پاس 2 کتاب ہیں. کم سبورتن فی فصلکم، فی فصلکم، سبورہ کہتے ہیں وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کو کہتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں فی ہی، سمپل فی ہی یعنی ان اٹ، کس میں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں فی فصلینا، فی فصلینا کیا ہوگا؟ سبورتانی، فی فصلینا سبورتانی، فی فصلینا سبورتانی میں ہمارے کلاس میں 2 بلیک بورڈز ہیں. ٹھیک ہے، کم ریالن عندک الآن یا لیلا، یعنی یہاں پر ریال لیا گیا ہے، یہاں ہم ڈالر کہہ سکتے ہیں، روپیہ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو عندکی، سوری، کم ریالن عندکی، کیونکہ یہاں لیلا سے سوال ہے. کم ریالن عندکی الآن یا لیلا، لیلا ہمارے پاس کتنے ریال ہیں، کتنے پیسے ہیں، کتنے روپے ہیں. تو وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں روبیتن، روپیز کو، یا ڈالر کو ہم دولار کہتے ہیں، دولارن، یہ ہو گیا ڈالر. روپیہ کو ہم کہیں گے روبیتن. ٹھیک ہے، تو جواب تو 2 میں ہی ہوگا، تو پھر سے ہم کہیں گے عندی، یعنی لیلا کہہ رہی عندی میرے پاس ریالانی، ریالانی میرے پاس 2 ریال ہیں. ٹھیک ہے، عندی ریالانی، ریالانی. ٹھیک ہے، تو سب کا جواب ہم نے ڈوئل میں دینا. 3 کم سبورتن فی فصلکم، آپ کے کلاس میں کتنے وائٹ بلیک بورڈز ہیں، جو جس پہ بورڈ، سبورہ کہتے ہیں بلیک بورڈ کو.
تو کم سبورتن فی فصلکم، آپ کی کلاس میں کتنے بلیک بورڈ ہیں؟ فی ہی یا فی فصلنا، فی ہی سبورتانی یا فی فصلنا سبورتانی، دونوں ہی صحیح ہے. ان اٹ there are 2 blackboards یا فی فصلنا in our class there are 2 blackboards. فی فصلنا سبورتانی یا پھر فی ہی سبورتانی. فی ہی ہم کہیں گے تو اس کا مطلب بھی سیم ہوگا، ان اٹ یعنی کلاس میں. فی ہی سبورتانی یا فی فصلنا سبورتانی. اوکے، اور یہ ریالن عندکی یا لیلہ، اندی ریالانی، میرے پاس 2 ریال ہیں. کم اختن لکا یا علیو، کم اختن لکا یا علیو، علی تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ تو یہاں کیا ہوگا؟ اندی نہیں ہوگا، یہاں پر لی ہوگا. ٹھیک ہے، لی اختانی. ٹھیک ہے، لی اختانی، میری 2 سسٹر ہیں. ٹھیک ہے، لی اختانی، لی اختانی. اوکے، فی ہی کیوں آ رہا ہے یہاں پر؟ فی ہی، یہ میں نے بتایا تھا، یہ ضمائر میں جو تغیر، یہ چینج جو آپ دیکھتے ہیں کبھی، یہ فی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تسہیل النطق کے لیے ہے، پروناؤنسیشن میں آسانی کے لیے. یعنی فی ہو پڑھنا عرب پسند نہیں کرتے، فی ہو، تو فی ہی فلو کے ساتھ فی ہی سننے میں اچھا لگتا ہے، اس لیے فی ہی کر دیا جاتا ہے اس کو. جیسے علیہ بھی کہیں آیا ہے قرآن میں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات میں علیہ ہی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ فلو میں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. فی ہو دمہ یا کے تو فوراً بعد دمہ ذرا مشکل ہے پڑھنے کے لیے عربس کو، تو اس لیے وہ یہی پریفر نہیں کرتے. تو یہی ہم نے پڑھا ہے. اس کا ریزن یہ نہیں کہ یہ فی کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے، ہو ہم مبنی ہے ہمیشہ، لیکن یہاں پر یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پڑھنے میں آسان ہے. ٹھیک ہے، تو لی اختانی، میرے 2 بہنیں ہیں. اس کے بعد ہے کم عمن لکی، کم عمن لکی یا آمینتو، اے آمینہ تمہارے کتنے انکلس ہیں؟ انکل، عمن کہتے ہیں انکل کو، چچا کو. سبورتانی یعنی 2 بلیک بورڈ، سبورتن یعنی بلیک بورڈ. کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ، اب تو وائٹ بورڈ آ گئے. بلیک بورڈ جس پہ ٹیچر پڑھاتے ہیں اس کو سبورتن کہتے ہیں. سبورتن اسی سے سبورتانی، یا سبورتن اس لیے کیونکہ یہ تمیز ہے. ٹھیک ہے، کم کے بعد بلیک بورڈ. ٹھیک ہے، سبورتن بلیک بورڈ، اس کو یاد رکھیں. کم عمن لکی یا آمنتو، اے آمنہ تمہارے کتنے انکلس ہیں؟ آمنہ کے کتنے انکل ہیں؟ تو 2 ہی بتانا ہے ہم نے. تو لی، آمنہ کہے گی لی امانی، لی امانی. تجرن، ایک سیکنڈ، لی امانی. میرے خیال سے اس کو شاپ کو کہتے ہیں متجرن، سپر مارکیٹ کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹل سٹور. ٹھیک ہے، لی عمانی. ٹھیک ہے، اچھا، متجرن یعنی کہتے ہیں سپر مارکیٹ کو. کم عمن لکی آمینہ لی عمانی، یہاں تک کلیئر ہے کہ یہ میرے 2 انکلس ہیں، آمینہ کے 2 انکلس ہیں. اس کے بعد کم صدیقا لکا یا محمدو، کم صدیقا لکا یا محمدو. تو کم صدیقا لکا یا محمدو، تمہارے کتنے دوست ہیں اے محمد. ٹھیک ہے، فیصل بھائی.
جی جواب دیجیے اس کا. کم صدیقن لکا یا محمد. 2 میں بتانا ہے نا. ہاں 2 میں بتانا. علی صدیقانی. لی صدیقانی, اور یہ صحیح بھی ہے نہیں, صدیقانی. کاشف اور مجاہد. لی صدیقانی. بچپن کے دوست کی بات کر رہا ہوں. تو لی صدیقانی یہ صحیح ہے, آپ کے لیے صحیح بھی بیٹھتا ہے. اس کے بعد ہے کم طالباً جدیداً فی فصلکم. اب یہاں جدیداً آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو طالباً جو کہ تمیز ہے واحد منصوب, تو اس کا نعت جدیداً وہ بھی واحد منصوب ہوگا, ٹھیک ہے. تو کم طالباً جدیداً فی فصلکم, آپ کی کلاس میں کتنے نئے اسٹوڈنٹس ہیں. پھر بھی آپ نے جواب 2 میں ہی دینا ہے, تو کیا بتائیں گے. فی فصلنا طالبانی جدیدانی. ہاں فی فصلنا طالبانی جدیدانی. یہ بھی بول سکتے ہیں نا, طالبانی جدیدانی سم تھنگ. اتنا کافی ہے کہ نہیں. کافی ہے. فی فصلنا, یا فی فصلنا کی جگہ میں آپ کہہ سکتے ہیں فی ہی, ان اٹ, ٹھیک ہے. فی ہی طالبانی جدیدانی, اس میں 2 نئے اسٹوڈنٹس ہیں جدیدان, اس میں 2 نئے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے. فی فصلنا طالبانی جدیدانی یا فی ہی جدیدان, سوری فی ہی طالبانی جدیدان, اس میں 2 نئے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد ہے کم مسجدن فی قریتک یا زکریا. آپ کی ولیج میں یا آپ کی بستی میں یا آپ کی ٹاؤن میں کتنی مسجدیں ہیں او زکریا, بتائیے. فی قریاتنا مسجدانی. یا فی, اس کو سمپل کر سکتے ہیں فی ہی. فی ہی فی قریاتانی. ہا ایکچولی قریتن ہے نا, تو فی ہا آئے گا, کیونکہ قریتن, دیکھیے قریتن تا مربوطہ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے, یعنی وہ مؤنث ہے. تو جب اس سے ہم جواب دیں گے تو فی ہا کہیں گے, ٹھیک ہے. فی ہا, اس میں مسجدانی کبیرانی, ایسے بھی کر سکتے ہیں, نعت لگا کے جواب دیں تو اور اچھا لگے گا سننے میں. فی ہی مسجدانی کبیرانی, یا ہم کہہ سکتے ہیں فی قریتی, یا ہم کہہ سکتے ہیں فی قریتینا. یہ سارے جواب صحیح ہیں, ٹھیک ہے. فی ہا مسجدانی کبیرانی, یا فی قریتی یعنی ان مائی ولیج مسجدانی کبیرانی, یا فی قریتینا ہماری ولیج میں. تو تینوں ہی جواب صحیح ہے, ٹھیک ہے. فی قریتینا یا فی قریتی یا فی ہا مسجدانی کبیرانی. قریتانی مائی ولیج, ٹھیک ہے. قریتن یعنی ولیج, قریہ یا بستی کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یا ایک چھوٹے سے یہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں, قرآن میں اکثر آتا ہے یہ قریتن, یعنی بستی کے لوگ. یعنی جیسے حود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوموں پہ جو عذاب آیا, تو وہ قریہ ایک اپنے لوکیلٹی ولیج میں رہتے ہیں, تو قریتن اسے ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فی کم مسجدن یہ ہو گیا سوال. اس کے بعد ہے کم فندقن فی ہذا الشارع. کم فندقن, فندق کہتے ہیں ہم ہوٹل کو, ٹھیک ہے. اس گلی میں in this street there are how many hotels are there in this street, یا اس گلی میں کتنے ہوٹلس ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا بھی جواب ہم سمپل آسانی سے دے سکتے ہیں. یا تو کہہ لیں کہ فی هذا الشارع فندقانی جمیلانی, ٹھیک ہے. جمیلتانی نہیں, جمیلانی. فندق مذکر ہے, ٹھیک ہے. فی ہا ہوگا فی ہا مسجدانی کبیرانی, یہ ایک جواب ہے. یا ہوگا فی قریتی مسجدانی کبیرانی, یا تیسرا ہوگا فی قریتینا مسجدانی کبیرانی, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم سمپل میں جواب دے سکتے ہیں فی ہی فندقانی, فندقانی, فی ہی فندقانی, ان اٹ دیر آر 2 ہوٹلس. اس گلی میں 2 ہوٹل, یا ان اٹ دیر آر 2 ہوٹلس. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں فی ہذا الشارع فندقانی.
تو دونوں ہی جواب صحیح ہے. قریتانی کا مطلب 2 ولیج ہوگا. یہاں پہ فی قریتینا ہے. قریتینا یعنی ان آور ولیج. قریتی ان مائی ولیج. قریتانی وہ الگ ہے. یا قریتانی بات ہی نہیں ہے. یہاں پر ہے آپ کے ٹاؤن میں کتنی مسجدیں ہیں, تو مسجد کو ڈوئل بنانا ہے. تو فیہا مسجدانی کبیران. تو کم فندقن فی ھذا الشہر, اس کا جواب ہوگا فیہ فندقانی. اس گلی میں 2 ہوٹلز ہیں. ٹھیک ہے. اور 10th کم فندقن فی ھذا الشہر. اچھا میں پہلے ایک بار اس کو اریز کرتا ہوں کیونکہ یہ کافی کلمزی ہو گیا. تو کم فندقن فی ھذا الشہر, کم کتنا, فندقن ہوٹلز, فی ھذا الشہر اس گلی میں, فی ھذا الشہر ان دس اسٹریٹ. ٹھیک ہے. کم فندقن فی ھذا الشہر, کم فندقن فی ھذا الشہر, اس گلی میں کتنے ہوٹلز ہیں. دیکھیں فی ہی توصیف جو یہ آپ کے سوال ہے, فی ہی اور فیہا ہم کیوں لکھ رہے ہیں, آپ کو اگر اس میں کنفیوژن ہے تو آپ پورا لکھیں. فی فصلکم, اگر آپ سے سوال کیا جا رہا فی فصلکم, تو آپ یہ نہیں بولیں گے نا فی فصلکم, آپ کہیں گے فی فصلینا یا فی فصلی, میرے کلاس میں یا میرے ان اٹ. ان اٹ ہم سمپل ان اٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں فی ہی, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں فی ہی. یا اگر آپ نے فی ہی کنفیوژن ہے تو فی فصلینا کہیں, یعنی ہمارے کلاس میں, کیونکہ کم میں جواب سوال کیا جا رہا تو جواب بھی پلورل میں ہی ہوگا, فی فصلینا, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں فی فصلینا. یا آپ کہیں کہ فی فصلینا یا فی فصلی یا میرے کلاس میں یا فی ہی, تینوں جواب صحیح ہوں. فی ہا یہاں پر کیوں آیا ہے, یہاں پر کم مسجدن فی قریتی کا, تو میں نے بتایا کہ قریہ کیا ہے, قریتن مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ بولنا ہو کہ ان اٹ, تو ہم کیا کہیں گے, فی ہا ہی کہیں گے نا. اس کی جگہ میں کیا ضمیر آئے گی, ہا کی ضمیر آئے گی, اسی لیے یہاں فی ہا لکھ رہے ہیں. اب آتے ہیں اس پہ کم فندقن فی ھذا الشہر. اس کا جواب اگر آپ کو کنفیوژن لگ رہا ہے تو آپ کہیں فی ھذا الشہر, فی ھذا الشہر فندقان, اس گلی میں 2 ہوٹلز ہیں. فی ھذا الشہر فندقان, اس گلی میں 2 ہوٹلز ہیں. اب کلیئر ہے. اب آپ کو فی ہی فی ہا میں اگر کنفیوژن ہو رہی تو اس پورا جواب دیں. اور اس کے بعد فائنلی ایک لاسٹ سوال, کم اخن لکھا یا سعاد, اے سعاد تمہارے کتنے بھائی ہیں. تو 2 بھائی ہیں, جواب دینا ہے. تو لی, یہاں آپ دیکھیں الاخو مثنیٰ اخوانی, اخو کا مثنیٰ اخوانی, اخانی غلط ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں, نوٹ دیٹ ڈوئل آف اخون از اخوانی اینڈ ناٹ اخانی. اخانی غلط ہے, اخوانی. اور یہ ایک سوال میں نے پچھلے کلاس میں بھی پوچھا تھا کہ یہ واو ایکسٹرا کہاں سے آ رہا ہے, تو آپ نے جواب بھی دیا تھا کہ یہ واو کہاں سے آ رہا ہے. یہ اخن کے ڈوئل میں واو جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارا اسماء الخمسہ سے, کیونکہ اخن, ابن, فمن, حمن اور ذو یہ سارے اسماء الخمسہ میں سے. تو اسماء الخمسہ میں یہ واو ایکسٹرا آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اخو, ابو, یا اس طرح سے. ٹھیک ہے. اخو, ابو, فمو. تو لی اخوانی, میرے 2 بھائی ہیں. سعاد کہہ رہی ہے کہ میرے 2 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہمارا یہ والا ایکسرسائز ہو گیا کمپلیٹ. اس پہ کسی کو کوئی پرابلم ہو, ڈاؤٹ ہو تو مجھے پوچھیں, ورنہ پھر ہم اگلے ایکسرسائز کی طرف پڑھیں. تو کم خلمن اندک, تو آپ اس طرح سے آپ جواب دے سکتے ہیں. اس میں خاص کر کے ہم نے مثنیٰ سے جواب دینا تھا, کیونکہ ابھی ہم نے 3 to 10 نمبر نہیں پڑھا ہے. اگر ہم 3 to 10 نمبر پڑھیں گے تو وہ اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں. تو کم خلمن, یہ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. کم عیدن فی السنۃ, یہ سوال ہے میرا, کم عیدن فی السنۃ, کم عیدن فی السنۃ, ایک سال میں کتنی عیدیں ہیں. فی السنۃ,
فی السنتی، یا تو آپ جواب چلیں اس کو میں پھر سے بتاتا ہوں. فی السنتی، سنتی، ان دا ایئر، عیدان، ایک یہ جواب ہو گیا. کم عیدن فی السنتی کا جواب ہے فی السنتی عیدانی، ایک سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں. یا اگر ہم کہیں ان اٹ تو ہم کہیں گے ان اٹ مطلب یعنی ان اٹ یعنی سال میں، تو ہم کہیں گے فی ہا کیوں آئے گا؟ کیونکہ السنہ جو ہے وہ سنہ تا مربوطہ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضمیر ہا کی آئے گی، تو فی ہا عیدانی. ٹھیک ہے، عیدانی فی السنتی وہ سنٹیکٹیکلی رانگ ہے، یہ ایسے ہی بنے گا. ٹھیک ہے، فی ہا عیدانی، ان اٹ دیر آر 2 عیدس، یا فی السنتی عیدانی. فی ہی نہیں فی ہا آئے گا. کیوں فی ہا آئے گا؟ کیونکہ سنہ جو ہے تا مربوطہ کے ساتھ اینڈ ہو رہا، تو اس کے لیے ضمیر ہا کی استعمال ہوگی، نہ کہ یہ ہو، ہا کی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے، اب جو میں 3 طریقے سے اس کو بتایا تھا، میں ایک بار پھر سے بتاتا ہوں. آپ کم مسجدن فی قریتک یا زکریا، آپ کے ولیج میں کتنی مسجدیں ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں یہاں قریتن، تو ہمیں پتہ ہے کہ قریہ ولیج کو کہتے ہیں اور یہ فیمنین ہے. ٹھیک ہے، اس کا یعنی قریتن کیا ہے؟ فیمیل ہے جینڈر اس کا. تو ہم کہیں گے سب سے پہلے فی، کیونکہ میں جواب دے رہا ہوں، مثال کے طور پر زکریا جواب دے رہا ہے، تو فی قریتی، میرے گاؤں میں، فی قریتی مسجدانی، یہ ایک جواب ہو گیا، فی قریتی مسجدانی. یا دوسرا جواب ہے کہ جواب ہم پلورل میں بھی تو جواب دیتے ہیں نا، یعنی ہمارے گاؤں میں، اکثر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے گاؤں میں، یعنی بندہ ایک ہوتا ہے، جواب پلورل میں دیتا ہے، تو اس کیس میں یہ ہوگا فی ہمارے گاؤں میں، تو فی قریتنا، فی قریتنا، ہمارے گاؤں میں کتنی مسجدیں؟ 2 مسجدیں، ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں. یا اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک اور جواب دینا ہے اٹ میں، ان اٹ کے کیس میں، تو فی یہاں قریتن ہے، تو اس کی جگہ میں ہم کیا لائیں گے؟ فی ہا لائیں گے، کیونکہ قریتن فیمیل ہے، تو فی ہا مسجدان. یہ ایک دم شارٹ میں ہو گیا، فی ہا مسجدان. تو یہ تینوں جواب صحیح ہے. یہ بھی ایسے بھی جواب دے سکتے ہیں، ایسے بھی جواب دے سکتے ہیں، اور ایسے بھی جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فی ہی اور فی ہا کیسے آئے گا وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کس بیسس پہ؟ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، یعنی الشارعی، اس گلی میں، قریتی گاؤں میں، فصلکم فصل تمہارے کلاس میں. ٹھیک ہے، تو فی قریتی مسجدانی، قریتی کا کیا مطلب ہوگا بتائیے؟ یہ اس کو میں اب کیا ٹرانسلیٹ کروں؟ قریتہ، قریتہما، قریتہم، قریتہا، قریتہما، قریتہن، قریتک، قریتکما، قریتکم، قریتکی، قریتکما، قریتکن، قریتی، قریتنا. اب اس کو میں کیا ٹرانسلیٹ کروں؟ قریتی، فی قریتی، ان مائی ولیج، مسجدانی، 2 مسجدیں ہیں. ٹھیک ہے، فی قریتی مسجدانی، میرے گاؤں میں 2 مسجدیں. اس کا ٹرانسلیشن اب کیا ہوگا؟ قریتنا، فی قریتنا، ان آور ولیج، مسجدانی، 2 مسجدیں. فی ہا مسجدانی، ان اٹ. اب اٹ سے مراد کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے، سوال تھا قریتن کے بارے میں، گاؤں کے بارے میں، تو ہم کہہ رہے ان اٹ یعنی اس گاؤں میں، مسجدانی، 2 مسجدیں. اور قریتنا کیوں؟ فی کی وجہ سے ہو رہا، فی حرجر ہے نا، فی حرجر کی وجہ سے یہ قریتی مجرور ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو قریتو ہوتا. ٹھیک ہے، تو فی کی وجہ سے قریتی، اور فی قریتنا، اور فی ہا مسجدان. امید ہے کہ یہ کلیئر ہوا ہوگا سب کو. ٹھیک ہے، میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کو بتایا ہے. تو
اس طرح سے ہم جواب دے سکتے ہیں. آپ کو جو طریقہ صحیح لگ رہا ہے آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بولنے کا طریقہ کیا ہوا؟ فی قریتی مسجدانی. یہ زکریا جواب دے رہا ہے اپنے ولیج کے بارے میں سنگولر میں، یعنی میرے گاؤں میں. پھر زکریا کہہ رہا ہمارے گاؤں میں، تو فی قریتنا. اور یا تو زکریا کہہ رہا ان اٹ یعنی اس گاؤں میں مسجدانی، 2 مسجدیں. تو تینوں کے معنی سملر ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو اریز کرتا ہوں اور پھر کچھ اور سوال آپ سے کرتا ہوں. چلے آپ اس کا جواب دیں. کم یومن فی الاسبوعی. ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کم یومن فی الاسبوعی. او اچھا، نہیں اس کا جواب تو پھر مشکل ہے. اچھا کوئی بات نہیں. ہاں 7 ہوتے ہیں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلا لیسن جب ہم پڑھیں گے تب ہم جواب دے پائیں گے. تو میں 2 والا کچھ سوال کرتا ہوں. کم عجلتن فی الدراجتی. ایک سائیکل میں کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب تو آپ ڈوئل میں دے سکتے ہیں. کم عجلتن فی الدراجتی. سائیکل میں کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ فیہا عجلتانی فی الدراجتی عجلتانی. یا لہا عجلتانی، یہ بھی صحیح ہے. فیہا عجلتانی صحیح ہے الحمدللہ. ہم کہتے ہیں لہا عجلتانی. تو سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا. فیہا عجلتانی. یا تیسرا فی الدراجتی. تو تینوں صحیح ہے. لہا عجلتانی، there are 2 wheels for it. یا فیہا عجلتانی in it there are 2 wheels. یا فی الدراجتی عجلتانی، سائیکل میں 2 پہیے ہوتے ہیں. تینوں صحیح. ٹھیک ہے الحمدللہ جواب صحیح ہے. چلے اب زیادہ سوال جواب نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. پھر باقی جو سوال ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے کروں گا. اقرا واکتب، پڑھیں اور لکھیں. تو اس کو پڑھنا ہے. خالد لہ ابنان و بنتان. خالد لہ ابنان و بنتان. تو اس کا جواب میں پوچھتا ہوں توصیف سے. توصیف السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے اس کا جواب دیجیے. خالد لہ ابنان و بنتان. ٹرانسلیشن. خالد لہ ابنانی و بنتان. بنتا. خالد کے 2 بیٹے ہیں. خالد has 2 sons and 2 daughters. ٹھیک ہے. اب مبتدا خبر. مبتدا ہے خالد مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور خبر خبر ہوگی یہاں پہ لہو ابنانی و بنتانی. خبر یہ پورا ہے. پورا ہے ہاں. ہاں یہ جملہ اسمیہ خبر ہے. جتنا اس میں خبر. اس میں جملہ اسمیہ خبر ہے، یہی جاننا تھا مجھے. بارک اللہ فیک، یہ صحیح جواب ہے. جملہ اسمیہ خبر. ٹھیک ہے جملہ اسمیہ خبر. اب جملہ اسمیہ جو کہ اس کے مبتدا اور خبر ہو گئی، تو اس کے بعد پھر سے اس جملہ میں آئیں گے. تو اس میں ہے لہو. خبر مقدم ہو جائے گا. لہو خبر مقدم ہے، بالکل صحیح. بنانی یہ ہو جائے گا مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. واو حرف عطف. یہ اور معطوف. بنتانی یہ معطوف. معطوف. ٹھیک ہے بالکل صحیح جواب ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے آپ سب کو بھی پتہ ہے خالد لہ ابنان و بنتان. اس میں خالد مبتدا
اور لہو بنانی و بنتانی یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ خبر ہے، یعنی اس کا ٹرانسلیشن ہوگا خالد he has 2 sons and 2 daughters. خالد اس کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. تو خالد مبتدا اور یہ جملہ اسمیہ پورا کا پورا یہاں پر خبر، یعنی لہو بنانی و بنتانی. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ٹائپس آف خبر بہت ساری 4-5 قسم کی خبر ہم نے پڑھی، تو ان میں سے ایک ہے جملہ اسمیہ ایز پورا کا پورا خبر بن کر آتا ہے. تو یہاں خالدن کے لیے یہ لہو بنانی و بنتانی یہ جملہ اسمیہ پورا خبر ہے. اب جملہ اسمیہ کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں لہو ہے، تو لہو میں نے جو بتایا کہ جب بھی حرف جر سے شروعات ہوتی جملے کی تو لام حرف جر ہو اسم مجرور جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے، یہ خبر مقدم. اور ابنانی جو ہے یہ ہے مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے واو حرف عطف بنتانی یہ ہم کہہ سکتے ہیں مبتدا مؤخر، یا اس کیس میں ہم کہہ لیں گے کہ یہ معطوف ہے ابنانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. خالد اس کے 2 بچے اور 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. یہاں پر یہ جملہ اسمیہ بن کر آ رہا ہے اس کے لیے خبر. اور اس کے بعد ہم جملہ اسمیہ کے اندر آئیں گے تو لہو خبر مقدم ہے اور ابنانی مبتدا مؤخر واو حرف عطف بنتانی پھر سے مبتدا مؤخر کہہ لیں یا کہہ لیں کہ یہ معطوف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا پہلے والے کا. پھر ہے فی ھذا البیت، فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان. فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان، تو اس کا جواب کون دے گا؟ ٹھیک ہے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کوئی بھی بھائیوں میں سے. معین بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی معین ہلو. جی. فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان. In this house there is a 2 big room. There are 2 big rooms. There are 2 big. اس گھر میں 2 بڑے کمرے ہیں. ٹھیک ہے، تو فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان اس کو انالائز کریے. فی ھذا فی جار و مجرور صبح جملہ. فی حرف جر ھذا فی حرف جر اسم مجرور. جی. فی حرف جر ھذا البیت اسم مجرور. البیت کیا ہے؟ بدل. بدل. کیوں بدل ہے؟ اسم الاشارہ کے بعد جس کو معرفہ ہے. اور ھذا کا اعراب مجرور تھا فی کی وجہ سے، اس لیے یہاں جی البیتی جس کا اعراب بھی مجرور ہوگا ھذا کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس کا بدل ہے اور بدل اور مبدل منہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. غرفتانی اور پھر اس کے بعد یہ پورا فی ھذا البیت یہ ہو گیا ہمارا جار مجرور جار مجرور شبہ جملہ خبر. بس شبہ جملہ خبر. کیا خبر؟ کیسا خبر؟ مقدم. خبر مقدم. خبر مقدم. ٹھیک ہے. جی. غرفتانی کیا ہے؟ یہ ہمارا مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے. اور کبیرتان کبیرثانی یہ نعت. نعت ہے. ٹھیک ہے. اوکے. فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان اس گھر میں 2 بڑے کمرے ہیں. اس گھر میں 2 بڑے کمرے ہیں. ان دس ہاؤس دیر آر 2 بگ رومس. ٹھیک ہے. تھرڈ والا جی. فاطمہ تو لہا طفلان صغیران. فاطمہ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں. لہا طفلان صغیران. فاطمہ she has 2 small kids. فاطمہ اس کے 2 چھوٹے بچے. ایسے ہوگا اس کا ٹرانسلیشن. فاطمہ جی. اس کے 2 چھوٹے بچے. یہ جملہ اسمیہ ہے.
ہاں تو یہاں پر یہ جملہ اسمیہ خبر بن کر آ رہا ہے سملر ٹو جی پہلا جملہ جو خالد لہ ابنان جی وبنتان، ٹھیک ہے. فاطمہ یہاں پر جو پہلے والے جملے میں ہم نے جو دیکھا تھا جملہ اسمیہ خبر، سیم کیس یہاں پر بھی ہے. فاطمہ تو ہمارا مبتدا ہے، فاطمہ اللہ تو مبتدا طفلان ہے، صغیران لہا طفلان صغیرانی یہ جملہ اسمیہ خبر، یہ پھر سے اسمیہ خبر. جملہ اسمیہ خبر. اور اس کے بعد لہا، لہو کی جگہ میں ہم لائیں گے تو یہ لہا جار لہا جی مجرور شبہ جملہ، شبہ جملہ خبر مقدم. خبر. اور طفلانی، یہ ہمارا طفلانی مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر ہے، اور صغیرانی صغیران نعت. نعت. ٹھیک ہے. لہا جی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، طفلانی مبتدا مؤخر، اور صغیرانی اس کا نام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر معین بھائی. میں ذرا ایک بار پھر سے اس پہ آتا ہوں، آپ کے پاس واپس آتا ہوں تھوڑی دیر. تو فی حد، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آیا کہ کیسے کریں. تو ایک سوال ہے کہ لہا، یہ جو لہا، سوری مطلب کہنے کا مطلب ہے لہو ابنانی و بنتانی یا لہا طفلانی صغیران، اس کو ہم جملہ اسمیہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ یہ تو اس سے شروع ہو رہا ہے، کس سے؟ حرف سے. تو یہ آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے جب یہ ٹاپک پڑھا تھا سب سے پہلے تب ہم یہ بتایا تھا. یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مبتدا اور خبر کی جگہ جو ہے مبتدا کو خبر سے پہلے لایا گیا، یعنی خبر کو مبتدا سے پہلے لایا گیا. یعنی یہ ایکچولی کیا ہے؟ طفلانی صغیرانی، طفلانی صغیرانی لہا، یہ ایکچولی یہی ہے. یعنی جملہ اسمیہ ہی ہے، یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہے. بس اس کیس میں کیا کیا گیا، اس کو پہلے کر دیا گیا ہے اور اس کو بعد میں کر دیا گیا ہے. تو اسینشلی یعنی اوریجنلی یہ جملہ اسمیہ ہی رہے گا، بھلے ہی اس میں آپ کو ظاہراً دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ حرف سے شروع ہو رہا ہے، پر یہ ہے تو طفلانی صغیرانی لہا، یعنی یہ جملہ اسمیہ ہی ہے. ٹھیک ہے، صرف اس میں خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا، ادروائز یہ جملہ اسمیہ ہی ہے کیونکہ یہ اس کی شروعات اسم سے ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اکثر پڑھا ہے کہ خبر بعد میں آتی ہے، مبتدا پہلے آتا ہے. تو یہاں مبتدا کو بعد میں کر دیا گیا، خبر کو پہلے لایا گیا. یہ صرف اس کی حکمت ہے کیونکہ اس سے ایک جملے کا بنانے کا ایک طریقہ ہے، ادروائز یہ جملہ اسمیہ ہی ہے. سیکنڈ والا شاید پھر سے اینالائز کرنے کے لیے، تو فی حرف جر ہادہ اسم مجرور. میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، ایک ایک کر کے دیکھیں. فی ھذا البیت، فی حرف جر کی وجہ سے ہادہ کا اعراب کیا ہوا؟ ہادہ جو کہ مبنی ہے، پر اس کیس میں کیا ہے، وہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو البیتی جو کہ معرفہ، اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، تو وہ بدل ہے ہادہ کا، تو ہادہ کا اعراب مجرور تھا، اسی لیے البیتی بھی مجرور ہوا. فی ھذا البیتی یہ ہے بدل، اور یہ پورا ملا کے فی ھذا البیتی، اس کو میں پھر سے لکھتا ہوں، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے، اور غرفتانی بعد میں آ رہا ہے تو مبتدا مؤخر، اور کبیرتانی نعت. کس کا نعت؟ غرفتانی. ٹھیک ہے، میں نے اس کو پھر سے بتا دیا. اس کے بعد ہے چوتھا جملہ، لی عینانی و اذنانی و یدانی و رجلانی، جو بھی دو پارٹس ہیں باڈی کے. لی میرے ہیں، میرے پاس ہیں یا میرے ہیں، کیا؟ عینانی دو آنکھیں، 2 eyes، دو کان، یدانی 2 hands اور 2 feet یا فٹ. ٹھیک ہے،
میرے 2 آنکھ 2 کان 2 ہاتھ اور 2 ہاتھ اور 2 پیر. ٹھیک ہے. لی عینانی و اذنانی و یدانی و رجلانی. میرے 2 آنکھ ہیں اور میرے 2 کان ہیں 2 ہاتھ ہیں اور 2 پیر ہیں. تو لی اس کو میں پھر یہاں آپ دیکھیں لام حرف جر یا متکلم اسم مجرور جار مجرور شبہ جملہ کیا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم شبہ جملہ خبر مقدم. اس کے بعد عینانی مبتدا مؤخر ہے. عینانی مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اس کے بعد واو حرفات اذنانی و یدانی و رجلانی. اب دیکھیں ہر کچھ وا کے بعد ہے تو ان ساروں کو یعنی اذنانی یدانی اور رجلانی کو ہم کہہ سکتے ہیں معطوف علی عینانی. فی الحال میں عینانی لکھ رہا ہوں ادروائز یہ ہوتا عینین. یا کنفیوژن ہو گیا آپ کو اس لیے میں اس کو فی الحال ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں. معطوف علی عینانی ادروائز یہ علی کی وجہ سے کیا ہو جاتا عینین. عینانی سے مجرور حالت میں عینین. ٹھیک ہے. تو معطوف علی عینانی اذنانی معطوف علی عینانی یدانی معطوف علی عینانی رجلانی معطوف علی عینانی. یعنی ان سب کا حکم وہی ہے جو عینانی کا ہے. عینانی کیا ہے مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے انشاءاللہ. یہ تو بہت آسان تھا. لی حرف جر عینانی لی حرف جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم عینانی مبتدا مؤخر واو حرفات اذنانی مبتدا مؤخر واو حرفات یدانی مبتدا مؤخر واو حرفات رجلانی مبتدا مؤخر. تو اتنا نہ کہتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں عینانی مبتدا مؤخر واو حرفات اذنانی معطوف و یدانی معطوف و رجلانی معطوف علی عینین. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے معطوف ہیں کس پہ عینانی. ٹھیک ہے. تو یہ 4 ہم نے ابھی تک دیکھ لیا الحمدللہ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. اور تو اس کو میں کلیئر کرتا ہوں اور دیکھیں ابھی کتنا باقی. ٹھیک ہے. اس کو 4 کو آپ دیکھ لینا خود سے ایک بار پھر سے. تو میں اس کو اریز کرتا ہوں اور میں آگے بڑھتا ہوں. ابھی کافی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے چلیں اس کو ٹرانسلیٹ کریں. فی ھذا الحی مدرستان. حی لوکیلٹی کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کو کہہ سکتے ہیں یا ایک سوسائٹی کو کہہ سکتے ہیں محلے کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فی ھذا الحی مدرستان. اس گلی اس لوکیلٹی میں 2 سکولز ہیں. نیبرہڈ کو کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح نیبرہڈ. فی ھذا الحی مدرستان. اس نیبرہڈ میں یا اس محلے میں 2 سکولز ہیں. in this area in this locality there are 2 schools. تو اس کو انالائز کریں گے. فی حرف جر پھر سے ھذا اسم مجرور. ٹھیک ہے. ھذا اسم مجرور اور الحی کیوں کہہ رہے ہیں ہم کیونکہ یہ بدل ہے کس کا ھذا کا. یہ ہے بدل. ھذا کا اعراب مجرور ہے فی کی وجہ سے اس لیے یہ بھی حی ہوا. تو فی ھذا الحی یہ پورا یہاں سے یہاں تک جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم اور مدرستانی سمپلی مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. فی ھذا الحی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم اور مدرستانی مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت سا جملہ صلاۃ الفجر. کیا صلاۃ الفجر رکعتان. فجر کی نماز 2 رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے.
صلاۃ الفجر رکعتان. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی دو نمازیں، 2 رکعتیں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو وہ ہے رکعتا. خیر من الدنیا وما فیہا. صلاۃ الفجر رکعتان. صلاۃ الفجر رکعتان یعنی فجر کی نماز 2 رکعت ہے. فجر کی نماز 2 رکعت ہے. یہ حدیث ہے جو میں ابھی لکھ رہا تھا. صلاۃ الفجر رکعتان، فجر کی نماز 2 رکعتیں ہیں. تو صلاۃ مبتدا وہی مضاف، الفجر مضاف الیہ، مضاف الیہ. نماز آف فجر یا the prayer of فجر. آف والا کیس ہے تو یہاں مبتدا مضاف، مبتدا پلس مضاف اور یہ مضاف الیہ. رکعتانی خبر، رکعتانی اس خبر. ٹھیک ہے. فجر کی تو نماز 2 رکعتیں. ٹھیک ہے. فجر کی نماز 2 رکعتیں. اس کے بعد ہے للبیت مفتاحانی. للبیت مفتاحانی، گھر کی 2 چابیاں ہیں. ٹھیک ہے. گھر کی 2 چابیاں ہیں. تو لام حرف جر، البیتی اسم مجرور، یہ ملا کے ہو گیا جار مجرور. یہ جار مجرور، شبو جملہ خبر اور یہ مقدم. مفتاحانی مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. للبیت مفتاحانی، گھر کی 2 چابیاں. للدراجتی مفتاحانی، سائیکل کی 2 چابیاں. للسیارتی مفتاحانی، کار کی بھی 2 چابیاں. ٹھیک. لمن ہاتان البقرتانی. لمن ہاتان البقرتانی ہم نے بتایا تھا ہاذا کا ڈوئل ہے ہاذانی اور ہاذہی کا ڈوئل ہے ہاتانی. ٹھیک ہے. تو یہاں بقرہ ہے کیونکہ مؤنث ہے تو ہاذہی ہوگا. تو لمن ہاتان البقرتان، لمن ہاتان البقرتان، یہ 2 گائیں کس کی ہیں؟ یہ 2 گائیں کس کی ہیں؟ ہما للفلاحی، بہت آسان ہے. ہما للفلاحی، یہ 2 کسان کی ہیں. ٹھیک ہے. ہیرا اور موتی. ہما للفلاحی، یہ 2 گائیں، یہ 2 گائیں کسان کی. تو ہما مبتدا اور للفلاحی جار مجرور شبہ جملہ خبر. بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہما مبتدا، للفلاحی جار مجرور شبہ جملہ خبر. ہما مبتدا للفلاحی جار مجرور شبہ جملہ خبر. اس کے بعد ہے احادان الطبیبانی من انکلترا. احادان الطبیبانی من انکلترا. انکلترا انگلینڈ کو کہتے ہیں. کیا یہ 2 ڈاکٹرز انگلینڈ سے ہیں؟ احادان الطبیبانی من انکلترا، کیا یہ 2 ڈاکٹرز انگلینڈ سے ہیں؟ لا نہیں. ہما من فرانسا، وہ 2 کہاں سے ہیں؟ فرانس سے. ہما مبتدا اور یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. ہما مبتدا من فرانسا جار مجرور شبہ جملہ خبر. نہیں وہ 2، یہ 2 فرانسا سے ہیں، فرانس سے. اور آخر میں فی قریتی مسجدانی صغیرانی. چلیے اس کو آپ کریں انالائز اور ٹرانسلیٹ. فی قریتی ان مائی ولیج، مسجدانی 2 مسجدیں، صغیرانی چھوٹی مسجدیں. In my village there are 2 small mosques. In my village there are 2 small masjids.
میرے گاؤں میں، میرے ولیج میں یا میری بستی میں 2 چھوٹی مسجدیں ہیں. تو فی حرف جر قریتی اس مجرور وہ یا مضاف یا متکلم مضاف الیہ. اس کو میں لکھ دیتا ہوں. اس کو میں کرتا ہوں الگ الگ سے اینالائز. فی حرف جر فی کی وجہ سے قریتی ہوا، تو فی حرف جر قریتی اسم مجرور پلس کیا مضاف بھی ہے اور یا متکلم مضاف الیہ. مسجدانی صغیرانی، مسجدانی ہو گیا ہمارا. سوری مسجدانی مبتدا مؤخر، اور یہ پورا فی قریتی، یہ یہاں سے یہاں تک فی قریتی ہو گیا. جار مجرور شبہ جملہ، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور مسجدانی ہو گیا مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. ان مائی ولیج دیر آر ٹو اسمال ماسک، اور صغیرانی یہ ہمارا نعت ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ کلیئر ہے آپ سب کو. ٹرکی کوشچن کوئی زیادہ ٹرکی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں آئے گا، ابھی اس درس میں تو نہیں ہے، پر ہاں جب آئے گا تو میں پوچھوں گا. ٹھیک ہے. اور فی قریتی مسجدانی صغیرانی یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. تو یہ درس ہمارے ختم ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ابھی ہے 5 منٹ، میں 5 منٹ اور ایکسٹینڈ کروں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کو 5 منٹ رکیں. ٹھیک ہے. اور ایک اناؤنسمنٹ ہے جو کرنا ہے، تو پلیز 5 منٹ ایکس کرنا چاہ رہے تھے اور میں نمبر شروع کروں گا، تو نمبر دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 5 تو یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. تو یہ درس ہمارا ختم ہوتا ہے یہاں پر. الحمدللہ اس درس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اس کو پریکٹس کریں گھر پہ. تو اب ہم آتے ہیں اپنے نمبرز کی طرف. تو عربی میں نمبرز جو ہے 1 سے 10 تک، یعنی میں نے بتایا تھا 1 سے 2 تک ہم نے پڑھا ہے، اور 3 سے 10 تک ہم نے آج پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو 1 سے 2 میں ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جس نمبرز کو ہم عدد کہتے ہیں، عدد، اور جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اسے ہم معدود کہتے ہیں. عدد معدود کا پہلے ڈفرنس سمجھیں. عدد یعنی یہ 1 2 3 4 یہ عدد ہے. معدود یعنی 1 گائے، 2 قلم، 3 کتابیں. تو جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اسے ہم معدود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عدد اور معدود. اب 1 سے 2 میں آپ دیکھیں کہ اخت واحدۃ، اختانی اخ واحد، اخوانی اثنانی. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ 1 اور 2 میں کیا ہوتا ہے، کیس ہے نعت اور منعوت کا. ٹھیک ہے. جیسے اخ واحد، اخوانی اثنانی، اخت واحدۃ، اختانی اثنتانی. یعنی 1 اور 2 میں 1 to 2 یہ فالو کرتا ہے نعت منعوت. نعت منعوت یہ آپ یاد رکھیں. واحد کچھ بھی آپ کہہ لیں. کتاب واحد، قلم واحد، کتابانی اثنانی، سیارۃ واحدۃ، سیارتانی اثنتانی. ٹھیک ہے. غرفۃ واحدۃ، غرفتانی اثنتانی. اسی طرح سے مسجد واحد، مسجدانی اثنانی. ٹھیک ہے. اخت واحدۃ، اختانی اثنتانی. تو 1 to 2 میں آپ دیکھیں نعت اور منعوت کا کیس. ٹھیک ہے. نعت اور منعوت. اب ہے 3 سے 10 تک، جو کہ ذرا سا ٹرکی بھی ہے، اور آپ اس کو دیکھیں. 3 سے 10 میں سب سے پہلے عدد پہلے آتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ عدد بعد میں آیا ہے 1 سے 2 میں. 3 سے 10 میں عدد پہلے آتا ہے معدود کے. یہاں دیکھیں اخن پہلے ہے جو کہ معدود ہے، اور واحد جو کہ عدد ہے وہ بعد میں آیا 1 سے 2 میں. لیکن 3 سے 10 میں آپ دیکھیں عدد پہلے ہے، معدود بعد میں. یہ ایک رول آپ کو یاد رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ
جو معدود ہوتا ہے، معدود جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو 3 سے 10 کے کیس میں وہ مضاف الیہ بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، معدود کمز از مضاف نو تنوین اور الف لام. ٹھیک ہے، عدد کے بارے میں، عدد مضاف بنے گا اور معدود مضاف الیہ ہے، یعنی مضاف میں سمپلی پٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن بنتا ہے. یہ کیسے بنتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. تو پہلا کیس اپنے یاد رکھنا، عدد کیا ہے، معدود سے پہلے آئے گا. دوسرا عدد مضاف بن کر آتا ہے اور تنوین اور الف لام نہیں. ٹھیک ہے، مضاف سے تو ظاہر سی بات ہے الف لام اور تنوین نہیں ہوگی. معدود کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ تو مجرور ہوگا، اور معدود جمع آئے گا کیونکہ ہم نے بتایا تھا 1 2 اور پھر پلورل ہے عربی میں، واحد مثنی اور اس کے بعد جمع، تو 2 سے زیادہ نمبر کیا کہلائے گا، جمع. تو اس لیے وہ جمع کے کیس جمع آئے گا. اور عدد اور معدود ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوگا. یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. یہ جب ہم اس کو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ رول بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی آسان ہو جائے گا. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں 3 بھائی. یہ بھائی کا ایگزامپل تھوڑا یہ ہو گیا. آپ لے لیں کتاب لے لیں، کتاب واحد کتابانی اثنان. یہاں تک تو ہم نے پڑھا تھا. ایک کتاب، 2 کتاب، 3 کتابیں ہم کہیں گے تو 3 کو ہم کہتے ہیں ثلاثتن. تن نہیں ہوگا کیونکہ مضاف بن کر آ رہا ہے تو الف لام اور تنوین نہیں. تو کتاب ان کی جگہ اس کی جمع کیا ہے، ثلاثت کتب. ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو سب سمجھ آ جائے. ثلاثت کتب. آپ یہاں دیکھیں سب سے پہلے عدد پہلے آیا ہے معدود سے، ایک رول. عدد مضاف بن کر آیا ہے تو الف لام اور تنوین نہیں، 2 رول. معدود مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور معدود جمع بن کر آیا ہے، جمع یعنی کتاب کی جمع کتب، مسجد کے جمع مساجد. ٹھیک ہے، قلم کی جگہ اقلام، سیارت کی جگہ سیارات. ٹھیک ہے، تو جمع آئے گا معدود. اور لاسٹ اینڈ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر ہوگا، یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث ہوگا، الٹا میل فیمیل فیمیل میل. کلیئر ناٹ کلیئر، کنفیوژن کیا ہے، کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ اگر ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ ابھی اتنا دیکھیں کہ کنفیوژن سب آپ کو دور ہو جائیں. تو ثلاثت کتب. اس کے بعد ہے اربعۃ کتب. خمسۃ کتب. ٹھیک ہے، اس کے بعد ستۃ کتب. سبعۃ کتب. ثمانیۃ کتب. تسعۃ کتب. عشرۃ کتب. ٹھیک ہے، کتاب کا ایک ایگزامپل یہ. اب قلم کا ایگزامپل لیتے ہیں 1 سے 10 تک. قلم واحد، قلمان اثنان. ثلاثة أقلام، 4 أقلام، 5 أقلام، 6 أقلام، 7 أقلام، 8 أقلام، 9 أقلام، 10 أقلام. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی اور ایک ایگزامپل لیتے ہیں. بیت واحد، بیتان اثنان، 3 بیوت، 4 بیوت، 5 بیوت، 6 بیوت، 7 بیوت، 8 بیوت، 9 بیوت، 10 بیوت. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال میں صرف معدود مذکر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس میں 1-2 سوال بھی ہے میرا جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ سوال پوچھیں. ٹھیک ہے، تو اچھا گوئنگ فاسٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں، کل ہم اس کو پھر سے کریں گے. تو فی الحال آپ ایک کوئی بھی لے لیں، اٹھا کوئی بھی پین لیں، چلیں کوئی بھی ورڈ لے لیں. کتاب ہو گیا، قلم ہو گیا،
بیت ہو گیا گھر ہو گیا. سریر. ہاں یہی تو میں بتا رہا ہوں نا. تو مذکر میں تا مربوطہ ہے. نہیں یہ مذکر میں تا مربوطہ اخوتن کے کیس میں ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہتے 3 آف بکس، لیکن 3 بکس کے لیے جمع مضاف مضاف الیہ والا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی فی الحال آپ اس پہ آئیں سریرن. چلے یہ میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، ابھی میں نہیں بولوں. ایک بیڈ سریرن واحد. 2 بیڈ سریرانی اسنانی. سریرانی اسنانی. اس کے بعد آتے ہیں 3 بیڈ. 3 بیڈ کے لیے کیا ہوگا؟ 3 کے لیے ثلاثۃ. سریرن کی جمع سرورن، یہاں پر اس کا پلورل اور یہ مجرور حالت میں ثلاثۃ سرورن. سرورن ثلاثۃ سرورن. سرورن سرورن. 4 بیڈز اربعۃ سرورن. سرورن سرورن جمع ہے. یہاں مضاف مضاف الیہ کا کیس ہے چونکہ، تو اس میں بھی مجرور حالت میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو ثلاثۃ سرورن اربعۃ سرورن. 5 بیڈز 5 بیڈز خمسۃ خمسۃ سرورن. 6 سرورن. 7 سرورن. 8 سرورن. 9 سرورن اور 10 سرورن. ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک ہے، اس کو کوئی بات نہیں. چلیں آج ذرا کنفیوژن ہے لوگوں کو، کوئی بات نہیں. اس کو انشاءاللہ پھر کل سے پھر بتاؤں. آپ کوشش کریں ابھی تک آپ کو جو بھی سمجھ آیا ہو، نہ بھی سمجھ آیا ٹرائی کریں. کم سے کم یہ یاد رکھیں 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی 1 to 10 وہ تو یاد رکھیں. اور اس کے بعد آپ لے لیں قلم، لے لیں کوئی بھی لفظ اٹھائیں جو کہ مذکر ہو اور اس کو یہاں سے یہاں تک بنائیں 1 to 10 لکھیں. اختن ابھی کافی دیر ہو گئی اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. انشاءاللہ پھر ہم کل فیمیل معدود کے ساتھ کریں گے. اس میں یہ ہوگا کہ عدد جو ہے مذکر ہوگا اور معدود مؤنث ہوگا. یہ دیکھیں میل فیمیل، میل فیمیل، فیمیل میل، یعنی عدد معدود ہمیشہ ایک دوسرے کا الٹا ہوگا. یہ یاد رکھنا ہے. عدد جو ہے اگر مذکر ہے تو معدود مؤنث ہوگا، عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہوگا. عدد مضاف بن کر آئے گا بغیر تنوین اور الف لام کے، معدود ہمیشہ مضاف الیہ رہے گا اور یہ پلورل آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو چلیں یہیں رکتے ہیں ہم. آج کا درس یہیں ختم ہوتا. ایک اناؤنسمنٹ تھی جو مجھے کرنی ہے، وہ یہ کہ اپنے گروپ میں یہ میسج شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ آج انشاءاللہ 7:30 بجے انڈین ٹائم 7:30 IST رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ ان کا ایک سیشن ہوگا انشاءاللہ النصیحہ کے پلیٹ فارم کے تھرو. 1 منٹ میں اس کو شیئر کر دوں اسکرین تاکہ آپ دیکھ سکیں. آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا. یہ گروپ میں میسج آلریڈی سینڈ کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں انڈین ٹائم 7 بجے. لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظ اللہ ان کا ایک درس ہوگا. ٹاپک ہے ائمہ اربع کا میسج، یعنی ائمہ اربع کی کیا پیغام تھا، کیا پیغام تھے ان اس پہ انشاءاللہ آج بات ہوگی. تو انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کی کوشش کریں اور اس سے مستفید ہوں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے 7 PM IST. میں یہ میسج 1 منٹ میں یہ میسج ہی یہاں پر
پیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ان لوگوں کے لیے جن کو شاید یہ میسج نہ ملا ہو تو میں گروپ میں یہ میسج چیٹ باکس میں نے لنک کے ساتھ یہ میسج دے دیا ہے تو آپ اس کو یہاں سے بھی نوٹ کر لیں. جی عمر بن عبداللہ کا مطلب ہوگا عمر the son of عبداللہ, عمر عبداللہ کا بیٹا. ٹھیک ہے, گروپ پہ بھی یہ میسج شیئر کر دی گئی تو انشاءاللہ آپ اس کو کوشش کریں. ائمہ اربعہ کا کیا پیغام تھا اس کو جاننے کی کوشش کریں. The message of 4 imams, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ. تو انشاءاللہ آپ اس کو کوشش کریں. آج پھر کلاس یہیں ہم ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ ریکارڈنگ شیئر کر دی جائے گی, شاید یوٹیوب پہ آ جائے گی. تو ٹھیک ہے, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.